ایک بحث ہمارے ہاں اکثر زیر غور رہتی ہے اہل علم علماء کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی کیا حقیقت ہے۔ ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ روایات جن میں یہ نماز ثابت ہوتی ہے سند کے لحاظ سے تو ضعیف ہیں، لیکن اگر دین کے مجموعی مزاج، عبادات کی حیت اور درایت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان روایات کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں صلاۃ التسبیح کیا کوئی نماز ہے جو اس کی خاص نوعیت کی شکل، اس کے اعمال و اذکار ہیں، ثابت ہے، اور کیا روایت کو درایت کی بنیاد پر قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ روایت کو سب سے پہلے روایت کی بنیاد کے اوپر قبول کرنا چاہیے یا رد کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت ایسے نہیں کی جا سکتی، پھر ایک ایسی بات کی نسبت کہ جس کی کوئی اور نظیر آپ کو نہ ملتی ہو، تو یہ کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی بات اخبار احاد میں بیان ہوئی ہے اور وہ صحیح روایتیں ہیں، صحیح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی محدثین کی اصطلاح کے مطابق جو صحت کا معیار ہے وہ اس پر پوری اترتی ہیں، اس کے بعد نسبت قبول کی جائے گی۔ یعنی اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد درایت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی روایت اس معیار پر پوری اترتی ہے لیکن ہم اس کے ٹیکسٹ کو یا اس کے متن کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ثابتہ کے خلاف ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چونکہ ہمیں متنبع کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کام آپ کو اجتہادی طور پر کرنا ہے تو عقلی استدلال کریں، لیکن عبادات کے معاملے میں تو عقلی استدلال ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تو حضور کی نسبت ہی سے کوئی چیز دین بنے گی، تو ان روایات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی اگر آپ محدثانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا ذکر بھی کسی صاحب علم کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، اور کسی دینی عمل کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کو فلاں فلاں لوگوں نے اختیار کیے رکھا ہے، یہ بالکل بے معنی استدلال ہے۔ یہاں سب سے پہلا سوال اس کا اثبات ہے۔ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فلسفہ بنا کے پیش کر دیں گے۔ قرآن مجید کا اثبات کیسے ہوتا ہے؟ اجماع اور تواتر سے۔ سنت کا اثبات کیسے ہوتا ہے؟ اجماع اور تواتر سے۔ اخبار احاد میں یہ ضروری ہے کہ ان کی سند کی بحث کر کے آپ پہلے متعین طور پر بتائیں کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے سند کے لحاظ سے، یعنی راوی کی سیرت و کردار پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو اس کے تاریخی اتصال پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو ان کے حفظ و اتقان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر متن کو دیکھیں۔ یہ قرآن کے خلاف تو نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں۔ ان تمام کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ حضور کی نسبت سے اس بات کو بیان کریں۔ تو اس وجہ سے میں تو اس کو کسی حال میں بھی ادنیٰ درجے میں بھی قبول نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک دین کے معاملے میں آپ کو بڑی محکم دلیل کی بنیاد پر کوئی بات کہنی چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں کہی جا سکتی۔ یہ تو ہے روایت کا معاملہ۔ درایتاً بھی ہمیں جو نماز سکھائی گئی ہے، جو آداب بتائے گئے ہیں، حج کے مناسک بتائے گئے ہیں، اس میں کسی جگہ بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ 10 مرتبہ یہ کریں اور یہ کریں۔ یہ کچھ صوفیانہ قسم کی روایات ہیں جو ہمارے ہاں آ گئی ہیں، میں ان کو بالکل بے بنیاد سمجھتا ہوں۔ تو ہم سے پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک بدعت ہے؟ دیکھیے، جب کوئی آدمی کسی روایت سے استدلال کر رہا ہو تو اس کے استدلال کی غلطی واضح کی جاتی ہے۔ بدعت کسی چیز کو اس وقت کہا جاتا ہے جب بغیر استدلال کے کوئی آدمی محض یہ کہہ کر کوئی بات پیش کرے، ایک اچھی بات ہے میری طرف سے قبول کر لیجیے۔